کے اندر ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا ہے اس آیت کی تشریح کروں گا اور چند واقعات میں آپ حضرات کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، پھر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ذرا ہمارا آپ جائزہ لیں اللہ کے نبی کے صحابہ کا انداز کیا ہے اور آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے۔ کیا ہم اور آپ پیغمبر کے صحابہ کے کردار کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اور آپ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے تم اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے تم اس سے رک جاؤ۔ اب ہمارا آپ یہ دیکھیں اللہ کے نبی کے صحابہ پیغمبر اسلام سے کیسی محبت کیا کرتے، اور آج ہم اور آپ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اسی نبی کے نام لیوا، اسی نبی کے محبت کے دعوے دار، آج ہمارے اور آپ کی کیا صورتحال ہے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کس انداز سے کی ہے، ان کے واقعات میں آپ حضرات کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کرنا چاہتا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کے سامنے سرخروئی چاہتے ہو، کامیابی و کامرانی چاہتے ہو، فاتبعونی تو تم میرا اتباع کرو، یعنی میری باتوں کو مانو۔ اس کا اثر کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہر کوئی زندگی کے اندر اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ نیت ہوتی ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ ذرا اندازہ کریں صحابہ کرام کی دل کی کیفیت کیا تھی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے، آ کر کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ، دنیا کی حالت یہ ہے کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں کے درمیان ہوتے ہیں، ہم اپنے خاندان کے درمیان ہوتے ہیں، ہم اپنے اہل خانہ کے درمیان ہوتے ہیں، جب آپ کی محبت جوش مارتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ کے سامنے آتا ہوں، آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتا ہوں، میرے دل کو سکون اور قرار آ جاتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس یہ کہ کل میدان قیامت میں جب میری آنکھ بند ہو جائے گی، آپ بھی دنیا سے گزر جائیں گے، میں بھی دنیا سے گزر جاؤں گا، آپ سارے نبیوں کے بیچ میں ہوں گے، اعلیٰ درجے پر ہوں گے، اور پتہ نہیں میرا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت حاصل ہوگی یا نہیں۔ اگر آپ کی رفاقت نصیب نہ ہوئی، میرے دل کے اندر آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کی طرف اور تمنا پیدا ہوگی۔ اللہ اگر ہمیں جنت عطا فرما دے اور آپ کے چہرے انور کی زیارت نہ ہو
कैफियत है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत को फरामोश नहीं किया जा सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो इस्लाम के पहले खलीफा है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर फिल जन्नह, यानी हज़रत अबू बकर को जन्नती होने की बशारत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। और पैगंबर इस्लाम कहते हैं ऐ अबू बकर, दुनिया के अंदर जिनका भी एहसान मेरे ऊपर था, मैंने सबों के एहसान को पूरा कर दिया, लेकिन तेरे एहसान को पूरा नहीं कर सका। तेरे एहसान का बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएंगे। जरा गौर करें सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दिल में हुजूर की अज़मत और मोहब्बत कैसी थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे 3 चीजों से मोहब्बत है, 3 चीजें महबूब है। 3 चीजें कौन सी? फरमाया मुझे खुशबू का इस्तेमाल करना ये बहुत महबूब है। दूसरी चीज नेक बीवी, ये मुझे महबूब है। और तीसरी चीज फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। वहीं पर यारे गारे नबूवत भी मौजूद है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं या रसूलल्लाह, आपको 3 चीजें महबूब है, 3 चीजें पसंदीदा है, मुझे भी 3 चीजें महबूब और 3 चीजें पसंदीदा है। फरमाया वो कौन सी चीज? या रसूलल्लाह, आपके चेहरे अनवर का दीदार करता रहो, ये मुझे पसंद है। हर वक्त हर लम्हा आपके चेहरे अनवर का दीदार करो, ये मुझे पसंद है। और दूसरी चीज क्या है? वो कहते हैं कि दूसरी चीज जो मुझे पसंद है, आपकी जात पर अपने मालो दौलत को सर्फ करना, आपकी जात पर अपने मालो दौलत को सर्फ करना। आज हम और आप के सामने जब ऐलान होता है कि हम मदारिस की इआनत करें, मदद करें, हम मसाजिद की मदद करें, मस्जिदों के अंदर फला चीज की जरूरत है, तो दिल के अंदर बात आती है पता नहीं इसका बदला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक लालच की सी कैफियत पैदा हो गई। एक इमाम साहब देहात में लोगों के सामने बार बार जा रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं और कह रहे भाइयों चलो मस्जिद में नमाज पढ़ो, मस्जिद को आबाद करो। कोई आदमी तैयार नहीं हुआ। उसमें से एक चुलबुला आदमी था, उन्होंने कहा कि अगर मेरे गांव के प्रधान जी को आप नमाजी बना दीजिएगा तो पूरे गांव के लोग हम सब आकर के मस्जिद को आबाद करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। जुमेरात के दिन तबलीग किए, जुमा के दिन इमाम साहब मुकम्मल जोश जज्बे के साथ बयान कर रहे हैं, तो अचानक उनकी जुबान से निकला प्रधान जी अगर आप नमाज पढ़ने लगेंगे, 40 दिन अगर आप मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे तो एक भैंस इनाम दूंगा। क्योंकि वो जानते थे कि प्रधान जी अल्लाह ने दौलत तो दिया है लेकिन दिल का सखी नहीं बनाया है, इसलिए ये बहुत बड़ा बखील आदमी है। तो लालच दिया गया कि अगर आप 40 दिन मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे तो हम आपको एक भैंस इनाम देंगे। इमाम साहब ने ऐलान करने को कर दिया। वो प्रधान जी भी बड़े चालाक, जैसे ही देखा कि लालच, बस फौरन आगे कदम बढ़ाए। उन्होंने भरे मजमे में सबों के सामने हाथ पर हाथ रखा और कहा इमाम साहब आप फंस गए, मैं तैयार हूं, 40 दिन में आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। चुनांचे वो पढ़ने लगे। अब इमाम साहब सोच रहे हैं पता नहीं अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जब 40वां दिन आया तो इमाम साहब भूल गए कि हमको भैंस भी देना है। जुमा में इमाम साहब बयान कर रहे हैं, बयान करते करते अचानक वही प्रधान जी खड़े होते हैं और कहते हैं इमाम साहब बयान बाद में सुनेंगे, पहले आपने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करें। आपने कहा था ना 40 दिन नमाज पढ़ोगे तो हम भैंस देंगे, लाइए वो भैंस। इमाम साहब ने कहा कि आप लोग तो जानते ही हैं हम कितने गरीब आदमी हैं और आप लोग जो दामन में पैसा देते हैं वही पैसा हमें मिलता है, तो भला बतलाइए इन चंद पैसों से हम आपको भैंस कहां से दे सकेंगे? इसी से तो हमारा घर बार चलता है और हम आपको भैंस कहां से देंगे? तो उन्होंने क्या कहा प्रधान
یہ ہم اور آپ ہرگز نہ سوچیں۔ اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے؟ یہ خود اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، زبان میری بات ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں مال و دولت کو خرچ کرو تو ہرگز مال و دولت کے خرچ کرنے کے بعد یہ مت سمجھو کہ جس کی ذات پر ہمارا آپ خرچ کر رہے ہیں انہیں تکلیف دیں یا ان کا احسان جتلائیں، ہرگز یہ نہ سمجھو۔ اگر آپ نے یہ سوچا کہ یار یہ مدرسہ چلتا ہے، اس مدرسے کو ہم بہت زیادہ دیتے ہیں اور میرے ہی دینے کی وجہ سے یہ ادارہ چل رہا ہے، لہذا ہم چاہیں تو احسان جتلائیں، ہم چاہیں تو انہیں تکلیف دیں، ہرگز نہیں۔ اگر کسی کی یہ سوچ ہوتی ہے تو پھر اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اللہ انہیں اجر و ثواب نہیں عطا فرماتا بلکہ وہ ثواب سے محروم ہو جاتا۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ یہ سب اللہ کا راستہ ہے، مسجدوں میں لگا رہے ہیں، مدرسوں میں خرچ کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہیں، محتاجوں کو دے رہے ہیں، یتیم اور بیواؤں کے آسرا اور سہارا بن رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ سب اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو ذرا دیکھیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا، کہ خرچ کرنے کے بعد نہ تو کسی کے اوپر احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ اور اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ہم اور آپ وعدہ کر لیتے ہیں لیکن جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب نے بیان فرمایا کہ جو وعدہ کرے اور وعدہ کے خلاف کام کرے، وعدہ کو پورا نہ کرے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں، یہ منافقین کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کا وعدہ کیسا ہے؟ فرمایا وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا اجر 700 گنا بڑھا کر کے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ صرف 700 گنا، اللہ جس کو جتنا چاہے بڑھا کر کے عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا ہم اور آپ جب مدرسوں کی اعانت کریں، مدد کریں، تو اس میں دل کھول کر کے حصہ لیں۔ مرنے کے بعد کام آنے والی چیزیں یہی ہے۔ دل میں بات آتی ہے کہ یار کہیں خرچ کریں گے تو ختم نہ ہو جائے، چونکہ دولت تو ختم ہونے لگتی ہے نا، کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ذرا غور کریں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، میری بات سن رہے آپ لوگ یا ختم کر دیں؟ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ الشیطان یعدکم الفقر، کہ جب تم اللہ
آپ جہنم کے قریب چلے جائیں. لیکن اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اسی پر بس نہیں وفضلا. فضلا کی تشریح محدثین کرتے ہیں، مفسرین کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا مال اپنی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس میں اور بڑھوتری عطا فرماتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا بولیے نا، کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور بڑھا دیتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں. جی یہ اصحاب پیغمبر کا بھی وہ حال، لیکن آج بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. میں نے کشن گنج کے پروگرام میں جب یہ واقعہ سنایا ہر کوئی آدمی حیران و پریشان ہو گیا. ہم لوگ بخاری شریف، ہم لوگ دور حدیث شریف کی درسگاہ میں جب دارالعلوم میں تھے، حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا کہ ممبئی کا ایک نوجوان ایسا ہے جو دارالعلوم دیوبند کو اتنا پیسہ دیتا ہے کہ بچے سال بھر ان کے پیسے سے کھانا کھاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سال بھر ان کے پیسے سے بچے کھانا کھاتے ہیں. اور طلباء کی تعداد کتنی ہے؟ ہم لوگوں کے وقت میں 14 یا 15,000 تھے. ابھی تو سننے میں آیا لاک ڈاؤن سے پہلے کہ 18,000 طلباء. اب بتلائیے کہ وہ کتنا پیسہ دارالعلوم دیوبند کو دیتا ہوگا. لیکن پھر بھی وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت میرے نام کی تشہیر نہ ہو، میرے نام کی تشہیر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو اتنا دینے والا ہوں. میں دیتا ہوں، میں یہ سمجھ کر کے دے رہا ہوں ان کا اجر ہمیں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. دنیا والوں سے لینے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں ان کا اجر عطا فرمائے گا. پھر حضرت کے آنکھوں میں آنسو آتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ کوئی حافظ قرآن ہے، وہ کوئی عالم دین ہے، وہ کوئی بہت بڑا متبع شریعت کا نہیں، لیکن بس دل کے اندر یہ داعیہ اور یہ جذبہ ہے کہ ہم مدارس اسلامیہ کا بھرپور مدد کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ طلباء، وہ طالبات جنہوں نے اللہ کے علوم کو اپنے سینے کے اندر موجزن کرنے کی کوشش کی، اللہ ان کا اجر و ثواب ہمیں بھی عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی تعلیم کے اندر مدد کی. یاد رکھیے گا اگر آج ہم اور آپ اپنی دولت کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ دنیا میں بھی نظر آئے گا اور آخرت میں بھی نظر آئے گا. اور اگر صحیح استعمال نہیں کریں گے تو وہ پیسہ کہیں نہ کہیں تو ضرور چلا جائے گا. چونکہ مال کی تشریح کی جاتی ہے، صاحب شرح وقایہ نے لکھا ہے المال غاد مراحل. مال صبح میں آنے والا ہے، شام میں جانے والا ہے. آج آپ کے پاس، کل کسی اور کے پاس. چنانچہ ایک نواب صاحب تھے، ایک بادشاہ تھے جو کبھی کسی کو پیسے نہیں دیتے تھے. ختم کر دوں یا بولوں تھوڑا سا؟ تو آپ لوگ تھوڑا سا میری طرف توجہ دیں. وہ کبھی کسی کو کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے، پورا مال جمع کر کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں. لیکن مال کبھی آپ کے پاس کبھی ان کے پاس، کسی نہ کسی راستے سے تو خرچ ہو گئی. چنانچہ اس بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ یار چلو ایک اعلان لگاتے ہیں. انہوں نے اعلان یہ شائع کیا کہ جو میرے گدھا کو بولنا سکھا دے میں اسے 20,000 انعام دوں گا. کتنا؟ کبھی کسی کو 1 روپیہ نہیں دے رہا، لیکن اب کہہ رہا ہے کہ جو میرے گدھا کو بولنا سکھلائے میں اسے 20,000 انعام دوں گا. اور اگر نہیں سکھلا پایا اور ہمت کر کے سامنے آ گیا تو پھر اس کی خیر نہیں. کیونکہ بادشاہوں کے یہاں تو یہی نہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اچھا کام کیا خوب نواز دیں گے، اور اگر تھوڑا موڑا بھی ادھر ادھر ہوئے بس گردن چلی گئی. تو انہوں نے کہا کہ جو ہمت کر کے سامنے آیا اور انہوں نے سکھایا نہیں، لالچ میں سامنے آ گیا تو اس کی گردن مار دی جائے گی. پورے علاقے میں سنسان، کوئی بھی تیار نہیں، لیکن ایک غریب نوجوان، غریب انسان
नौजवान वो खड़ा हुआ और वो कहने लगा कि मैं जा रहा हूं इस ऐलान को कबूल करने। बादशाह के सामने कहते हुजूर मैं तैयार हूं, मैं आपके ऐलान को कबूल करता हूं। तो उसमें से बादशाह ने कहा सोच लो, इसमें जान का खतरा है। तो लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत अभी रुकिए, हम इनको समझा देते हैं। लोग लेकर के गए किनारे में और समझाने लगे। ये मैं जो कह रहा हूं हजरत मौलाना पालन हक्कानी गुजराती ने अपनी किताब के अंदर बयान किया कि अब उनको सामने लेकर के गए और कहा कि यार तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, ये चंद पैसों के जरिए अपनी अजीज तरीन जान को गंवाना चाह रहे हो। उन्होंने कहा हम जब तैयार हुए तो ऐसे ही थोड़ी ना तैयार हुए, इसके अंदर बहुत सारा राज है। कहा क्या? कहा देखना भी मंजर मैं बादशाह के सामने जा रहा। और उसके बाद कहा कि बादशाह सलामत मैं तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। बादशाह के सामने गया, कहा आप अपनी शर्त दोहराइए। बादशाह ने कहा कि अगर तुम मेरे गधा को बोलना सिखाओगे 20,000 इनाम दूंगा, और अगर नहीं सिखा पाया तो फिर तुम्हारी गर्दन मार दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मेरे भी शर्त सुन लो। कहा सुनाओ। कहा कि मेरी शर्त, पहली शर्त यह है कि जो सबसे ज्यादा उम्दा गधा हो, सबसे ज्यादा कीमती गधा हो, वो आप मुझे अता फरमा। कहा कोई बात नहीं भैया, पैसे की क्या कमी है बादशाह। कहा ठीक है, अब उम्दा गधा उनको दे दिया गया। कहा दूसरी शर्त यह है कि आप आधा पैसा पहले जमा करें, आधा पैसा बाद में। कहा अच्छा वो भी हम तैयार है, लेकिन सोच लो तुम्हारी जान का मसला। कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तीसरी शर्त यह है कि ये कोई इंसान नहीं जो 1-2 साल में बोलने लगे, ये गधा है, गधा, लिहाजा 10 साल की मोहलत दी जाए। बादशाह ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ले जाओ। लेकर के बाहर निकला। लोगों ने कहा यार तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। कहा मैं बेवकूफ नहीं, बादशाह बेवकूफ है। वो कभी गरीबों को नहीं दिया, यतीमों को नहीं दिया, बेवाओं का सहारा नहीं बना। आज अल्लाह ने उनके दिमाग के अंदर ये बात डाली है कि उनका ये माल दौलत किसी भी रास्ते से निकल जाए। अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं इनकी जुबान को बंद करूं और मैं इनके जवाब के लिए तैयार हो जाऊं। लिहाजा मैं बेवकूफ नहीं, मैं जो तैयार हुआ हूं तो ऐसे ही नहीं, मेरे दिल के अंदर जो बात है, मैंने जो शर्त बयान किया है वो कोई छोटी मोटी शर्त नहीं। कहा अच्छा ये बतला कि अगर तू ले लिया है 10,000 रुपया, पहले क्यों लिया? तो वो कहता है कि 10,000 लिया हूं इसलिए कि आप लोग तो जानते ही हैं मैं बहुत गरीब इंसान हूं, मेरे घर में कई रोज हो जाते चूल्हा भी नहीं जल पाता और घर के ताने भी सुनने पड़ते हैं, बहुत गरीब इंसान हो। तो मैंने 10,000 लिया है, अब इसमें से 5,000 पहले सदका करूंगा, गरीबों में बेवाओं में तकसीम कर दूंगा और 5,000 का तिजारत का माल खरीद कर लाऊंगा। इस गधे, चूंकि गधा कमजोर गधा नहीं है, बहुत उम्दा गधा है, अब मैं इसके ऊपर बैठूंगा, सामान ला दूंगा, गांव गांव जाकर के मैं फरोख्त करूंगा, मालदार बन जाऊंगा। कहा अच्छा। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने कोई 1-2 साल की मोहलत नहीं मांगी है, मैंने 10 साल की मोहलत मांगी है। कहा वो क्यों 10 साल की मोहलत? कहा भैया ये कम मोहलत थोड़ी है, 10 साल में बादशाह बूढ़ा हो चुका है, या तो बादशाह मर जाएगा। कहा अगर बादशाह नहीं मरा तो कहा कि फिर मैं मर जाऊंगा। कहा अगर तू भी नहीं मरा तो कहा कि अगर मैं भी न मरा, बादशाह भी न मरा, तो मैं गधे को मार दूंगा। बोला फिर बादशाह को क्या जवाब देगा? तो वो कहने लगा कि बादशाह को कहूंगा बादशाह सलामत, ये गधा बोलने के करीब आ चुका था, लेकिन आप भी जानते हैं दुनिया के अंदर कोई भी इंसान, कोई भी साहब अक्ल व शऊर इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि मौत एक अटल हकीकत है। जब मौत को आना होगा तो फिर कोई अपनी ताकत के बलबूते रोकना चाहे, दौलत के जरिए से रोकना चाहे, तो मौत
لپیٹ میں لے لیا، اس میں میرا کیا قصور؟ تو میرے بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں، اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں۔ جو سخاوت کرتا ہے اس کے بارے میں نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار، کہ سخی انسان اللہ کے قریب ہوتا، لوگوں کے قریب ہوتا، جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور فرمایا والبخیل بعید من اللہ، کہ جو بخیل انسان ہوتا ہے وہ اللہ سے دور، بعید من الناس، لوگوں سے دور، بعید من الجنہ، وہ جنت سے دور ہوتا ہے، قریب من النار، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے طور پر فیصلہ کریں کہ ہم سخی بنیں گے یا بخیل بنیں گے؟ بولیے کیا بنیں گے بھائی؟ سخی بنیں گے نا؟ تو جن کے جیب میں جتنا پیسہ ہے مدرسے کو دے ہی دیے، جو لوگ نہیں دیے وہ ضرور اٹھ کر کے دے دیجئے۔ ہے کوئی ایسا جو اپنے طور پر دے دیں؟ یہ سب دے چکے، کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا چلیے، خیر ہو سکتا ہے کہ ابھی تھوڑی سی شرم محسوس ہو رہی ہو کہ میں اکیلے کیسے جاؤں رکھنے کے لیے، لیکن ہم سیدنا صدیق اکبر کی اس ادا کو فراموش نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے جس کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ دن میں بھی خرچ کیے، رات میں بھی خرچ کیے، اور تنہائی میں بھی، اعلانیہ طور پر بھی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اور آپ، ایک آدمی جب اٹھتا ہے تو دوسرا آدمی دیکھ کر کے اٹھ جاتا ہے کہ ہاں بھائی یار وہ دے رہا تھا، اپنے کو بھی دینا چاہیے، تو کم از کم اسی بہانے ہمارے جیب میں جو ہے ہم اپنے طور پر مدرسے کی مدد کریں، اور صرف ابھی نہیں بلکہ ہمیشہ مدرسے کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ جب ایسا جذبہ ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں گے تو اللہ ہمیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہے، 3 چیزیں پسندیدہ۔ فرمایا خوشبو کا استعمال کرنا، یہ مجھے بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ نیک عورت، یہ پسندیدہ۔ کیوں؟ جب عورت اگر نیک ہوگی، جس کے گھر میں جائے گی تو وہ گھر جنت کا محل بن جائے گا، اور اگر عورت نیک نہ ہو، بد کردار ہو، تو پھر وہ گھر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ نیک عورت یہ پسندیدہ۔ تیسری چیز فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسندیدہ۔ وہ کیا؟ ایک چیز یہ کہ میں ہر وقت آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتا رہوں۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ذات پر اپنا مال صرف کروں، یہ مجھے بہت پسندیدہ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں اپنی دولت کو قربان کروں، یہ مجھے بہت پسندیدہ ہے۔ تو مال خرچ کرنے سے، مال اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو کمی نہیں آتی، اور اگر ایسے ہی لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہی ناچ گانے بجانوں میں خرچ کرتے ہیں تو کمی آتی ہے، تکبرانہ چال آ جاتا ہے جب وہ دولت مکمل آپ کے پاس رہنے لگ جائے تو۔ ایک آدمی کا واقعہ ہے ہمارے علاقے کے، ایک نوجوان تھا، کروڑوں کا مالک تھا اور شہر کے اندر رہتا تھا۔ ان کا باپ جب ان کے پاس آیا، باپ بیچارہ دیہاتی پھٹے پرانے کپڑے میں